دنیا اس جوان کو سیسل چودھری کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے ایک فوٹو جرنلسٹ FE چودھری کے گھر آنکھ کھولی اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے پاک فضائیہ کو جوائن کیا۔ پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کا یہ ہیرو اکیلا ہی کئی دشمنوں پر بھاری رہا۔ سیسل چودھری 27 اگست 1941 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مسیحی برادری سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھنی اسکول لاہور سے حاصل کی۔ FC کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مارچ 1958 میں پاک ایئر فورس جوائن کر لی۔ 1960 میں انہیں کمیشن ملا اور 1964 میں ان کی شادی آئرس نامی خاتون سے ہوئی۔ شادی کے اگلے ہی برس پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری نے جان کی بازی لگا کر کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ 6 ستمبر کی شام پاک فضائیہ کے 4 لڑاکا طیاروں نے بھارت کے ہلباڑا اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے اڑان بھرنا تھی کہ ان میں سے ایک جہاز میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ 4 کی بجائے 3 جہازوں کے ساتھ مشن پر جانے کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان کے 3 بہترین ہواباز سرفراز رفیقی، یونس حسن اور سیسل چودھری وطن کی حفاظت کا جذبہ لیے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے محو پرواز ہوئے۔ اس مشن کے دوران سرفراز رفیقی کے طیارے کی مشین گنز جام ہو گئیں تو انہوں نے سیسل چودھری کو کمان سونپ دی اور خود انہیں کور دینے لگے۔ اس لڑائی میں سرفراز رفیقی اور یونس حسن نے جام شہادت نوش کیا، لیکن سیسل چودھری دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر بحفاظت ایئر بیس پہنچ گئے۔ 1965 میں سیسل چودھری نے بھارت کے 3 طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ ناظرین، سیسل چودھری بہترین جنگجو اور انتہائی ماہر اور ذہین پائلٹ تھے۔ بھارت کی فضاؤں میں ہونے والے ایک مارکے کے دوران ان کے جہاز کا ایندھن بہت کم رہ گیا۔ اس ایندھن کے ساتھ سرگودا ایئر بیس تک واپسی ناممکن تھی۔ سیسل جہاز کو ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس سے پیراشوٹ کے ذریعے نکل سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے طیارہ تباہ ہو جاتا اور پاکستان کے لیے ایک جہاز بہت قیمتی تھا۔ تبھی پاکستان کے جانباز نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ جہاز کو برق رفتاری سے انتہائی بلندی پر لے گئے اور پھر اسے گلائڈ کرتے ہوئے سرگودا ایئر بیس پر اتار دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پاکستانی پائلٹ نے جنگی جہاز کو گلائڈ کر کے ایئر بیس پر اتارا ہو، لیکن سیسل چودھری کامیابی سے یہ کر چکے تھے۔ اپنی حاضر دماغی سے انہوں نے اپنی جان بھی بچائی اور اپنا طیارہ بھی محفوظ رکھا۔ 65 کی جنگ میں سیسل کو ان کے کارناموں اور شجاعت کے اعزاز میں ستارہ جرأت دیا گیا۔ 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو حالات بہت خراب تھے۔ اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری جنگ کے لیے سرگودا ایئر بیس کی طرف روانہ ہونے لگے تو ان کی اہلیہ نے انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ دونوں کے گھر 3 ننھی منھی بچیاں تھیں۔ سیسل نے جواب دیا کہ وہ یہ جنگ اپنی بیٹیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قوم کی ہر بیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارتی حدود میں ایک مشن کے دوران سیسل چودھری کے طیارے میں آگ لگ گئی۔ جہاز تباہ ہونے کے قریب تھا کہ سیسل نے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگا دی اور پاک بھارت سرحد پر ایسی جگہ پر اترے جہاں بارودی سرنگوں کی بھرمار تھی۔ انہیں پاکستانی مورچوں تک پہنچنے کے لیے محض 300 گز کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ قدم قدم پر موت تھی، لیکن قدرت نے انہیں حیات رکھنا تھا۔ وہ بحفاظت پاکستانی سرحد تک پہنچ گئے۔ چند قدموں کے اس فاصلے کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کا وہاں سے زندہ نکل آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پاکستانی سرحد پہنچنے پر وہاں موجود جوانوں نے انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ سیسل چودھری کی 4 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر وطن کی محبت کے آگے یہ درد کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اسپتال سے بھاگ کر اپنی بیس پہنچ گئے اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 14 مارکوں میں حصہ لیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں اس بار انہیں ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد سیسل چودھری مختلف عہدوں پر تعینات رہے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے سب سے اعلیٰ فضائی بیڑے کی کمان بھی کی۔ کامبیٹ کمانڈر اسکول کے سربراہ بھی رہے۔ 1978 کے آخر میں سیسل چودھری کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے میں ملٹری اتاشی بنا کر بھیجا گیا، مگر چند دنوں بعد ہی کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں واپس بلا لیا گیا۔ 1979 میں سیسل چودھری عراق چلے گئے اور عراقی پائلٹس کو تربیت دی۔ سیسل چودھری کو ان خدمات پر عراق کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا۔ عراق کے صدر صدام حسین پاکستان کے اس ہیرو سے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے 1981 میں مدت پوری ہونے پر پاکستانی حکومت سے یہ درخواست کی کہ سیسل چودھری کے قیام میں توسیع کی جائے۔ چنانچہ وہ 1982 میں وطن واپس آئے۔ انہیں عراقی فضائیہ میں بطور مشیر مستقل ملازمت کی پیشکش بھی کی گئی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔
नाजरीन, सीसिल चौधरी 1986 में पाक फजाइया से रिटायरमेंट के बाद दरस व तदरीस से वाबस्ता हो गए और कई बरस तक सेंट एंथनी स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से फराइज सर अंजाम दिए। वो सेंट मैरी एकेडमी रावलपिंडी के प्रिंसिपल भी रहे। उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर की हैसियत से भी काम किया और वो तालीम के शोबे के साथ साथ इंसानी हुकूक के लिए भी सरगर्म रहे। सीसिल कौमी कमीशन बराए इंसाफ और अमन का हिस्सा भी रहे और अक़लियतों के लिए मखलूत तरीका इंतखाबात की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो फेफड़ों के सरतान में मुब्तला हो गए और 13 अप्रैल 2012 को इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने 70 बरस की उम्र में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल लाहौर में आखिरी सांसें लीं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुरत और तमगा जुरत के एजाज़ात के अलावा सितारा बसालत से भी नवाजा। कौम का ये बेटा सदियों तक अवाम के दिलों में जिंदा रहेगा।